سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ حدیث ہے اور اس کے راوی جو ہے بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو دعائیں کیا کرو، دو دعائیں کیا کرو۔ دعا جو ہے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے انسان کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، ڈائریکٹ سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا اہم اور ضروری میسج ہوگا اس دو دعا کے اندر۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد جو ہے اتنا جامع، اتنا مکمل اور اتنا حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ ایک پورا سمندری کی طرح انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو دعائیں جو اتنے بڑے مخص ہوگا انسان کی آخرت اور دنیا کے لیے۔ پہلی دعا جو بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ کہا کہ اللہ سے یقین مانگو۔ یقین جو ہے دوستو کتنی بڑی دعا ہے یہ، کہ سارا جو ہمارا معاملہ ہے آخرت کا وہ سارا یقین پر ہے، بیسک اس پہ کرتا ہے سب کچھ۔ جس قدر انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے، جس قدر یقین کمزور ہوتا ہے، اسی قدر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کی طرف چلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وجہ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجہ اس کی جو ہے نافرمانی کی انسان کی سب سے بڑی، کہ انسان جو نافرمان ہوتا ہے سوچتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، بچنا چاہتا ہے، دل میں ہوتا ہے گناہوں سے بچوں، لیکن کیونکہ یقین اس کا کمزور ہوتا ہے تو اس کمزوری کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ مین وجہ یہ ہے انسان کی نافرمانی کی۔ اور یقین جو ہے جس قدر کمزور ہوگا، گناہ ہوں گے، گناہ جو ہوں گے وہ انسان کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی پوری کامیابی کا راز کہ بندے کو اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب کوئی دیکھے کہ بھائی مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، تو کسی چیز کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ اس کو توجہ دینی چاہیے کہ مجھے اپنی یقین کی طرف دھیان کروں۔ یقین جو ہے وہ ڈماڈول ہے، اس طرح دھیان نہیں جاتا، بلکہ باوجود نافرمانی کے انسان کہتا ہے کہ مجھے تو پورا یقین ہے، تو یقین اس کو گناہوں پہ جم جاتا ہے بجائے اللہ کی طرف بڑھنے کے۔ اور اتنا بے یقین انسان ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ تو کیا اکثر یہ کہنے لگتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں ہے،
ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہوگا ہی نہیں کچھ ہمارا، بچ ہی نہیں سکتے ہم گناہوں سے، یا کیا کر سکتا، نہیں ہوتا ہم سے، تو بہت مشکل ہے، بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے انسان، بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے، وہ یقین کی بہت ہی کمزور سطح ہے انسان کی، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نہ کرے اس حالت میں انسان کو موت آ جائے اور یہ یقین ہو انسان کا، تو بھائی یہ تو پھر کام خراب ہو گیا انسان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا پیغام دیا ہے کہ بھائی چاہیے یہ انسان کو کہ اپنے یقین کو مضبوط کرے اور بلند کرے اور اس درجے تک لے کے جائے، سبحان اللہ، کہ جس درجے تک وہ یہ سمجھ جائے کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے، واپس بھی جانا ہے، اور مجھ سے حساب کتاب بھی ہوگا اور مجھے سزا بھی ملے گی۔ اس درجے تک یقین انسان کو بڑھتا چلا جائے گا، جس قدر یقین بڑھے گا الحمدللہ اسی قدر وہ بندہ پرہیزگار ہونا شروع ہو جائے گا، نیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا فرمائی، کیا کرنا چاہیے؟ دعا۔ کس کی؟ یہ تو معمول بنا لیں ہم، بہت بڑی پیغام ہے، ہم سوچتے ہیں نا، ہم لوگ بہت سے گناہوں میں پھنسے ہوئے، ہم لوگ سارے نفس کے چکر میں تھے نا، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ دوسری دعا جو فرمائی وہ تھی معافات، یعنی عافیت کی دعا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے عافیت۔ اس عافیت کا تعلق جو ہے حقیقت میں تو سارا انسان کے جسم کے ساتھ ہے، مکمل طور۔ اور یہ دو اتنی جامع دعا ہیں، دو اتنی زبردست چیزیں ہیں، یقین اور عافیت، ان کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ان دو چیزوں کے ساتھ یہ ایسا مجموعہ ہے کہ انسان پوری دنیا اور آخرت کے مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی زبردست چیز، اور مشکل نہیں حاصل کرنا، بالکل نہیں۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے سورس رکھے ہیں، دو یاد رکھیں، یہ دو سورس رکھے ہیں، یقین اور عافیت، بڑی زبردست چیز۔ یقین جو ہے اللہ اکبر، یقین سے جہنم کی سزاؤں سے نجات ملے گی، اور عافیت سے سبحان اللہ، عافیت سے جو ہے تمام انسان کی باطنی گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ حدیث کا پورا مکمل ہو جاتا ہے انسان کا دین عافیت۔ تو دو دعائیں ہمارے پاس ہیں، اللہ سے یقین مانگنا چاہیے، اور دوسری چیز کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہمیں عافیت دے۔ اب یہاں ایک چیز ضرور سمجھیں، دیکھیں دعا کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسباب کے ساتھ ہے، سبب۔ اللہ تو اتنی طاقت ہے، قادر ہے، مطلب کہ کن کہے تو اس نے دنیا بنا دی، تو اس کے لیے کیا ہے، کن کہے تو سب کچھ کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے۔ میں اب دعا مانگتا ہوں، خیر میں نے تو کیا مانگنی، کوئی یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کر دے، میری شادی کر دے، رشتہ نہیں آتا، کوئی مانگتا ہے دعا، انسان ذہن میں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، جی یہ بڑی شکایت کرتے ہیں نا، ہم تو مانگ رہے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن بیچ میں سے ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھے، بیچ میں سے ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے، اسباب۔ کہ دعا تو آپ نے مانگی کس چیز کی، شادی کی، تو کوئی سبب اختیار کیا آپ نے؟ حقیقت یہ ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبب اختیار کر، اس میں اثرات پیدا کرنا میرا کام ہے۔ ایک بیمار ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما، تو سبب کیا کہے گا، واقعی اللہ سبب اختیار کرے گا، تو کوئی گولی لے لے، کوئی ٹیبلٹ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو اس کو کھا لے، اس کو استعمال کر،
لیکن گولی کے اندر شفا نہیں ہے. یہ مومن کا یقین ہونا چاہیے اس پہ. کسی انجیکشن میں شفا نہیں ہے, کسی ٹیبلٹ پہ شفا نہیں ہے. اب یہ یہاں یقین چلے گا آپ کا, یاد رکھیں. دیکھا آپ نے, یقین ساتھ دے گا آپ کو اس پر, تو دے دیں یہ گولی, ٹوٹے دل سے کہیں لو جی دے دیں. مجھے یاد ہے حضرت کا اتنا سخت بخار تھا, اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے, تو ظاہر ہے وہاں تو پھر ڈسپینسری میں اس زمانے میں ایسا, تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا. بہت سخت, میں نے ہاتھ لگایا, میں تو ایک دم لگ گیا, میں سخت تیز بخار. اچھا میں تو جی بڑا برا حال ہے. میں بھاگا ڈھونڈا تلاش کی, کوئی مجھے ملے ڈسپینسری, پوچھتا ایک ڈسپینسری ملے گی مجھے. میں نے کہا میرے والد صاحب میں بہت سخت بخار ہے, تو یہ وہ, انہوں نے 3-4 لال پیلی گولیاں دے دی. میں بھاگا گیا, میں حضرت صاحب جی دوا ہے آپ اس کو کھائیں. جی میں کہ دوا میں لے کر آیا ہوں صاحب, بہت سخت بخار کھائیں. دوا سوچا کہاں ہے, مجھے کہا, تو میں کہ یہ 3-4 ایسے ہاتھ میں لی, اچھا یہ کھانے. اب میں تو پانی لینے جا رہا ہوں باغ نکلی کہ میں چلو وہاں سے آزم میں لاتا ہوں, ڈالوں ایسے کیا سمندر. کوئی نہیں پوچھا سر درد کی ہے, بخار کی ہے, بیماری کی ہے, پیٹ کی ہے. سبحان اللہ, یہ کیا چیز تھا؟ یقین تھا اللہ میں. اس نے کیا شفا دینی ہے؟ جس جہاں میں بیٹھا ہوں, جس کی طرف میری توجہ ہے, جس کو میں یاد کرتا ہوں, جو میرا رب ہے, اس نے جانے کس حکمت کے تحت مجھے اس وقت بیمار کی ہے, کیا اس کی حکمتیں ہیں. میں دوائیں لیتا پڑتا ہوں شفا سے, لیکن سبب تو ہے نا, اسباب تو ہے نا بچنے کا. تو یہ کیا ہے بات سمجھ آ گئی نا, کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بیچ والے درجے کو ضرور اختیار کرو. آپ نے شادی کی دعا کی ہے, الحمدللہ دل سے دعا کی ہے, یقین پورا کہ اللہ سن رہا ہے, دیں گے, لیکن ایک درجہ تو اختیار کرو. وہ کیا ہے کہ بھائی شادی کے لیے رشتے تو ڈھونڈو, یعنی کسی کی کنڈی تو کھڑکاؤ, اور کسی کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاؤ, اس میں کوئی شادی کے دیکھنا شروع کر دو رشتے, یا کوئی اور پوچھنا شروع کر دو کسی, یا پھر الحمدللہ کو قدم آگے بڑھاؤ. قدم جب بڑھاؤ گے تو آگے کوئی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا نہیں کسی سے. اب شادی کر لے کر اللہ تعالیٰ بچہ دے, اللہ تعالیٰ بچہ دے, اور بیوی کے پاس گیا ہی نہیں. آگے شکایت کی کسی بزرگ کے ساتھ, شادی بھی کر لی اب تو اولاد ہی نہیں ہو رہی. اچھا کب؟ کہتا جی 6 مہینے ہو گئے, نہیں سال سے اوپر ہو گئے, اولاد ہی نہیں ہوئی. کہتے آپ نے بیوی کے پاس کتنے دفعہ گئے؟ کہتے نہیں ابھی تک تو بالکل قریب بھی نہیں گئے ان کے, کیونکہ بچہ کہاں سے ہوگا. حالانکہ ہو سکتا ہے, وہ دینے والی ذات ہے. کہ حضرت مریم کو کیا نہیں پیدا, کیا تھا؟ ماں تھی, باپ تو نہیں تھا. اس سے آگے چلے, حضرت آدم کو پیدا کیا, باپ بھی نہیں تھا, ماں بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. تو وہ تو بغیر ماں باپ کو بھی پیدا کر دیا, پھر ایک ماں کے بغیر پیدا کر دیا, تو وہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں, ہمیں کیا ہے, اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پوائنٹ سمجھ گئے؟ تو ہم نے یہاں دعا کیا مانگی, اللہ تعالیٰ ہمیں بولو کیا دے؟ یقین پہلے تھا نا, کیا دے ہمیں پہلے؟ دوسری دعا کیا مانگی ہمیں؟ بس ختم ہوگی قبول نہیں. بیچ میں کیا چیز رہ گئی؟ سبحان اللہ. سمجھ گئے پوائنٹ میں؟ جب یقین کی دعا ہم مانگنے اللہ تعالیٰ سے, سب سے بڑے کرم اور نوازش اس چیز یہ ہے, اس کا فضل یہ ہے, اس کا کرم یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دعا کی توفیق نصیب فرما دی. یہ سوچیں پہلے, آسان بات ہے. اگر آپ یہاں نہ آتے, آج آپ ذکر میں نہ بیٹھتے, نہ پہنچتے, تو آپ کی حدیث پہنچ جاتی یقین کی نہیں. تو اس کا فضل و کمال نہیں ہے کہ جو میرے اس میسج کو سمجھ گیا, نبی ان کی حدیث کو سن لیا, اس کو یقین آ گیا کہ یقین بہت بڑی چیز ہے, اس کی تو زندگی بدل گئی, اس کے تو قلم والا قلم ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یقین جہاں آیا وہاں جہنم دور, بالکل جہنم کی سزائیں ختم. جس قدر یقین بڑھتا جا رہا ہے جہنم سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور جب جہنم سے دور ہوتا جا رہا ہے تو پھر کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جنت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جس نے آج یہ بات سن لی اور اس نے سمجھ لیا کہ الحمدللہ آج بڑا نقطہ سمجھ آ گیا, میں روتا ہوں گناہ 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 گناہ, تو میں اس کی جڑ کیوں نہ دیکھوں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گناہ پہ نہ رو, بلکہ اس چیز کو اختیار کر جس کا میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں, جو چیز میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یقین کو بلند کر. اب یقین کی کیا کرے کہ دعا مانگو, اللہ کیسا
اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ تو کر نہیں سکتا ہے، کرنے والی ذات کون ہے؟ تو دعا مانگ، دعا مانگ اللہ سے کہ وہ سنے گا، تیرے یقین کو بلند کرے گا، تو بچ جائے گا۔ آج دوستو اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہم اس بات پر کریں گے نا انشاءاللہ، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب دوسری چیز کیا رہے گی بیچ میں دعا کے بعد؟ اب سوچنا ہے کہ اس کا اسباب کیا ہے جس سے یقین بلند ہو، اس کو اختیار کرنا ہے۔ کرم تو یہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں دعا کہنے کا طریقہ سکھا دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ واقعی یقین آ جائے تو اس کا سبب اختیار کریں۔ باقی ہم چاہتے ہیں کہ شادی ہو تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہو تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دکان ہماری ہو جائے تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم عالم ہو جائیں تو اس کا سبب اختیار کریں۔ تو واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یقین آ جائے تو اس کا ہم سبب اختیار کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ یقین کیسے بلند ہو، بتایا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سن کے حدیث کے مفہوم نکلتے ہیں بہت سے، اور یہ زندگی ہے ہمارے سامنے سارے مشائخ کی۔ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی یقین بلند ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے، کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ حضرت کو میں نے جب گولی کھاتے دیکھا، میرا یقین گولی میں تھا، تو حضرت صاحب کو یہ ایکشن دیکھا اور ان کی معرفت ملی، مجھ پہ ایک دم یقین ہو گیا کہ کوئی چیز نہیں، یہ چیز الحمدللہ ثابت کر دیا حضرت صاحب نے۔ اس چیز یقین کو بلند کرے آدمی، سمجھے؟ کس کی صحبت کام آئی؟ صاحب یقین کی صحبت کام آتی ہے، اللہ والے کی صحبت کام آتی ہے، دوستی کام آتی ہے، محبت کام آتی ہے۔ پہلا سبب سمجھ آ گیا نا؟ دوسرا سبب یقین کو بلند کرنے کا وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ، ماشاء اللہ۔ ظاہر اس کے پاس اور کیا اوزار ہے؟ دو چیزیں ہو گئی کہ کسی صاحب نسبت کے ساتھ انسان بیٹھے جس کا یقین بلند ہو، جتنا اس کا یقین بلند ہوگا اتنی آپ کی اگر صحبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگی، آپ کی یقین میں بلندگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحبت میں ایک اثر رکھے اللہ پاک نے، ویری افیکٹو، سب سے زیادہ افیکٹ چیز جو انسان جو ودیت کرتی ہے نا، ٹرانسپرنٹ ہوتی ہے انسان کے سینے کے اندر، وہ کسی انسان کی صحبت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، بڑی جلدی سے اثر کرتی ہے وہ چیز، بہت تیزی سے اندر جاتی ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جھلک پڑی نہیں اور قسمت بدلی نہیں، وہ حالات ہیں اس قسم کو، بڑی اثر رکھے اللہ پاک۔ کم سے کم درجہ یہ ہوگا انسان کا کہ بہت ہی نالائق انسان ہو، بالکل پھڈا آدمی ہو کہ وہ بالکل کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ہو، پھر بھی اس پہ اتنا اثر ہو جائے گا، اتنا اثر ہو جائے گا کہ اس کا دل کرے گا کہ ایک دفعہ پھر میں یہ کام کر کے دیکھوں، مجھ سے مل کے دیکھوں، باقی بیٹھوں۔ اور یہ بتدریج بڑھتا ہے پھر صحبت کے ساتھ، آج کچھ اثر ہوگا، کل کچھ اثر ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے آپ الحمدللہ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع، بیچ میں گیپ نہ آنے دیں، گیپ آئے تو پھر شیطان آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں استعمال صحبت شیخ کی جو استقامت ہے، جو حاضری ہے، یہ دیکھیں ایک بات بڑی زبردست حضرت نے بتائی تھی کہ ہر چیز کی قضا ہے، قضا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا ایک چیز کی قضا نہیں ہوگی، جو گیا اس صحبت اس چیز کو تو ختم کر گیا، وہ دوبارہ نہیں ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس کی قضا نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ صحبت شیخ کی قضا۔ اس کی جو ہے پھر وہ جو اس وقت لوز کر گیا نا، اس کی صحبت کی نہ بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے پاس نہ جانے کی وجہ سے، اس کی صحبت کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ چیزیں اب تو یاد نہیں۔ جیسے آج کا یہ ذکر تھا ہمارا، اللہ والوں کی اس میں نعمتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں نا۔ جو حضرات بھی جہاں بھی اس مجلس میں بیٹھے تو وہ کیا تھے؟ وہ مشائخ کرام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، الحمدللہ ان کی رحمتیں تھیں، ان کی برکتیں پہنچنی تھی۔ تو جو آج شامل نہیں ہوئے اس سے کیا ہو گئے؟ محروم ہوں گے۔ جو آج کی تجلیات تھیں، جو آج کی رحمتیں تھیں، جو آج کی برکات تھیں، وہ اب کل آئیں گے تو وہ نہیں ملیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان، نئی شان کے ساتھ ہر آن میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ،
کل یوم شان، وہ تو ہر شان اس کی مختلف ہے، ہر لمحہ مختلف ہے. اور دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی شان، تو عجیب بات بتا رہا ہوں، دنیا میں اللہ پاک کی شؤون جو اترتی ہیں سب سے پہلے جو تجلی شان کی ہوتی ہے وہ کسی اللہ والے کے قلب پہ ہوتی ہے. آپ کو بتا دیتا ممبئی شیون بن جاتا ہے اللہ والے کا قلب، اس سے نکلتی ہے. تو وہ جو شان اتری تھی اللہ تعالیٰ کی اس کے قلب پر، وہ دوبارہ نہیں ملتی انسان. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی مضبوطی کے ساتھ کسی اللہ والے کو دامن پر، اس میں سب سے بڑا، چونکہ یہ تو بہت قریب لے جانے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دینے والی چیز ہے، تو اس میں سب سے زیادہ شیطان کے حملے آئیں گے. آپ کو بتا دوں سب سے بڑا رکاوٹیں آئیں گی، اس میں وساوس آئیں گے، بڑی بڑی چیزیں آئیں گی جو ہمیں اس چیز سے روکیں گی. یہ نہ کرے اختیار، سستیاں، غفلتیں، نہ جانے. ہم اپنی زندگی میں لکھ رہے ہیں بات کہ بے شک 10 منٹ مجھے جانا پڑے، 5 منٹ میں جانے پڑے، میں صحبت نہیں چھوڑ سکتا، پہنچوں گا. بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی نہ ہو، دیکھ کے تھوڑی دیر دیکھ کے حضرت کی شکل دیکھوں گا، دیکھ کے اس کو چلا جاؤں گا. وہ لکھا جاتا ہے کام اس کا. بس یہ نہ آنے دے گیپ بیچ میں. جو بھی ہیں جہاں بھی سن رہے ہیں اس وقت الحمدللہ، آن لائن سن رہے ہیں، بالکل صحبت جاری ہے، آن لائن بھی ہے، جدھر بھی ہے الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس جا رہا ہے. میں گواہی سے اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ شاہد اور گواہ ہیں اس چیز کے. کتنی کتنی دور علاقے ہیں آپ دیکھیں، ہندوستان کا علاقہ کا، حیدرآباد، دکن، ان لوگوں سے لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت آج کا آپ کا بیان سنا، الحمدللہ اتنے بہت برباد ہو چکا تھا، میں شخص برباد ہو چکا تھا، لیکن آپ کی آسوں میں ذکر بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرے دل سے ساری چیزیں نکل چکی ہیں. کیسے اثر نہ ہو جو اللہ ایک انتظام کیا. تو ہم تو یہی ہیں، کتنا آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے ٹیلی فون تو ہے نا آپ کو، ٹرک کیا صوفی لگے ڈاٹ، چلو ابھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آج نہیں آ سکے، ڈر دی ہوگی، ہاسپٹل جانا ہے، کسی بچے کو لے کے جانا ہے، بہت سخت مجبوری آ گئی کہ ہم مڑ سکتے، ٹیلی فون نکالا، ٹک کر کے الحمدللہ اپنے شیخ کی صحبت پہ آ جائیں، ذکر سننا شروع ہو جائے. پچھتائیں گے وہی لوگ آخرت کے اندر کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتنے آسان اسباب کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہوگا. دنیا کے اندر دنیا کے حالات بدلتے ہیں دوستوں، یہ ہم لکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کانسٹنٹ بدلتی رہتی ہے. بڑی بڑی خرافات آئیں گے، بڑے بڑے لمحات آئیں گے، بڑے بڑے گناہ آئیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے خراب زمانے آئیں گے. آج سے 50 سال دیکھ لیں وہ کیسا زمانہ تھا، اس سے پیچھے جائیں کیسا زمانہ تھا، یہ بڑھتے جائیں گے. لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس نے وعدہ کیا قرآن میں کہ میں پہنچاؤں گا دین تم تک، تو وہ اسی طریقے سے سبب پیدا فرماتا رہے گا. جو سبب جس زمانے میں پیدا ہو جائیں اللہ کے قریب کرنے والے، اس سے انسان منہ نہ موڑے، اس سے غافل نہ ہو، اس سے سستی نہ کرے. بات سمجھ آئی بھائی؟ نہیں آئی؟ یقین سمجھ آ گیا؟ یقین کا سبب سمجھ آ گیا؟ کس سے ہیں؟ 2 چیزوں سے، صحبت شیخ اور ذکر اللہ. ذکر کو شیخ آپ کو سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، پابندی اختیار کریں اس پر. سب سے بڑی حماقت ہے کہ ڈاکٹر آپ کو علاج دے رہا ہے، وہ آپ کی صحت کی گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ بہت بہترین صحت میں، کینسر آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ دعائیں نہ کھائیں. وہ تو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ تم میرا ذکر کر، میں تجھ سے جہنم کو دور کر دوں گا، جہنم کو ٹھنڈا کر دوں گا. بلکہ جہنم پکار کے گئی گی کہ اس ذاکر کو جلدی جلدی نکال، میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے. جہنم جلدی نکل، کدھر سے آ گیا، میری جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے. اس قدر نور اس میں آ جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اس انسان کے اندر. تو لیکن کیا ہے کہ یقین کم ہوتا ہے نا ہمارا، تو ذکر کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اللہ والے کیا کر سکتے ہیں. جب سارے واسطے اللہ قرآن ایک طرف ہے، کروڑوں انسان ایک طرف ہیں، اللہ کا نبی ایک طرف ہے، صحابہ کرام ایک طرف ہے جنہوں نے اس پہ عمل کیا اس مقام پہ، لیکن اس کو وسوسہ کیا رہا، چھوڑو جی یہ تو غلط بات ہے، وہی نہیں سکتا. کون سی حدیث ہے جیسے یہ کیا کون کہتا ہے جی، یہ تو جی بدعت، یعنی ان کو سمجھ نہیں دماغ میں لانے دیتا شیطان. استغفر اللہ تعالی. تجربہ کرو، بیٹھ کے دیکھ لو، نیتوں کو صحیح کرو، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو حق ہوتا ہے انسان انشاءاللہ. کیوں جی راجہ صاحب غلط ہے؟
ذہن سے نکلتا ہے نکلتا. یہ تو وہ دروازہ ہے اللہ کے ذکر کا کہ آتا کسی وجہ سے اور جاتا کس طرح ہے. اس کا پتہ نہیں چلتا کہ میں آیا کیوں تھا اور میں جا کیسے رہا ہوں. اس کا تو اسٹائل بدل جاتا ہے بیچارے کے ذکر کی مجلس سے. بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کچھ چاہو جہنم میں عیش کرو، آپ کی مرضی. اس کے میرے پاس تو کوئی عیش نہیں ہے. گو فارورڈ. رکاوٹ تو آئیں گی، سستی آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، خیال آتے ہیں، شیطان ان سب کے علاج اسی میں. مر جاؤ تو مرتے ہوئی تصویر کر لو، اللہ 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 اللہ، اس کو نہ چھوڑو. کر لے شیطان جہاں تک لے جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ خود کا شکر بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ، بڑا اچھا. شیطان نے کتنا اچھا علاج بتایا. یار تو ناکام ہوگا تو بس مر جا. بتاؤ کہاں بھیجے اس کو؟ جہنم بھیجے گا، مر جا. یہ خود کشی جو کرتے ہیں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں یار ذکر بھی کچھ نہیں ہے، یار نماز بھی کچھ نہیں ہے، یار میرا تو فلاں بھی نہیں ہو رہا کام، یہ بس تو مر جا. شیطان نے اس کو مر جا. اللہ اکبر. اس کو مار رہا ہے، وہ مرنے کے تیار ہو رہا ہے. میں ہینگ کرتا ہوں اپنے آپ کو، یار میں کوئی گولی کھا کے مر جاتا ہوں. ہنسنے والی بات ہے نہیں. جس کی یقین بلند ہو وہ ہنسیں گے. کتنا پاگل آدمی ہے. اللہ نے اس کو لائف دی ہے، کھا پی یش کر ماشاء اللہ. نہ ہوئی نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، فلاں بھی نہیں ہوگا. اللہ سے مانگو سب کچھ ہوگا. یقین بول. سمجھ آگے بات. اب چلتے ہیں دوسری بات. میرا انداز ہے ٹیچروں والا، کیونکہ میں پڑھاتا رہا ہوں نا کالج میں. تو سسٹم کے ساتھ چلتا ہوں، اور چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتاتا ہوں. عرصے تک لیکچرر رہا ہوں، پروفیسر رہا ہوں، کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. میرے اسٹوڈنٹ تھے، یہ میرے تو کلاس لگتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ تصوف کلاس ہے میرے. میں اس طرح تقریر نہیں کرتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا؟ جب پہلی دفعہ آدمی آتے ہیں کہتے ہیں کیسی تقریر کرتا ہے، اس قسم نہیں آتا نا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ تقریر تو نہیں، آواز ہونا چاہیے. میرا چلتا ہے مختلف، میرا اسٹائل بہت مختلف الحمدللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز کیا بتائی تھی جناب؟ باقاعدہ میری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ الحمدللہ اس پہ نوٹ بنا سکتے ہیں آپ بیٹھ کے بہترین طریقے سے، کیونکہ وہ لیکچر میں نوٹ ہی بناتے تھے نا، کوئی لیکچر دیتا تھا. دوسری چیز کیا جی؟ عافیت ہے. اب عافیت کیا اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کے بعد ہمیں سوال کیا کرنا ہے؟ اسباب. اس کا سبب کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. دیکھیں اس کا سبب کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اس کا سبب کیا ہو گیا؟ اہل اللہ ہونا چاہیے، ذکر اللہ ہونا چاہیے. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا خوبصورت سبب ہے اس کا. سبحان اللہ. فرمائے اس کا سبب عافیت حاصل کرنے کا، جس تک تعلق رکھتی ہے تیرے باطن کے تمام گناہوں کو ختم کر دینے کا نام عافیت ہے. یاد رکھنا جی. جس نے جسم کی صحت کا نام کہتے ہیں نا، تو ساری جسم کی صحت کا تعلق یاد رکھیں آپ کو ہمارے باطن سے ہے. ہم کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا. پیٹ کہاں ہے؟ یہاں ماتھے پر ہے. بتائیں کہاں پیٹ اندر ہے یا نہیں ہے؟ اندر سے خراب ہوتا ہے نا پیٹ. اندر ہر چیز فزیکلی بھی اندر ہے اور روحانی بھی اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. تو عافیت کا مطلب ہے تو اپنے اندر کو صحیح کر. کس کو صحیح کر؟ اپنے باطن کو صحیح کر. سبحان اللہ. جب انسان عافیت میں آتا ہے تو سارے باطنی گناہ سے نجات پا جاتا ہے. جب یقین بلند ہوتا ہے تو ساری جہنم سے نجات پا جاتا ہے. دو چیزیں ساتھ چلتی ہیں، دیکھ لیں. یقین آئے گا تو جہنم کی سزاؤں سے نجات پا جائے گا. عافیت آ گئی تو ساری باطنی بیماری سے نجات پا جاتا ہے. تو جب ظاہری جہنم سے ہو گیا، باطن سب ختم ہو گیا، تو انسان تو ماشاءاللہ پکا جنتی بن گیا. دنیا کے اندر پوری صلاح ہوگی. کیسا اچھا دیکھیں اللہ کے نبی کی سرسوں کی چھوٹی سی بات نے کہاں انسان کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی چیز ہے نا، رحمت اللہ عالمین. سبحان اللہ. دیکھا آپ کیا شان ہے آپ کی ماشاءاللہ. کیسی امت کے لیے نسخے بیان کیے ہیں. اور بتانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خاص حدیث ہیں ان کے ساتھ منسوب ہے. اب کیا عافیت کے لیے کون سا سبب اختیار کریں؟ جواب آتا ہے اس کا. پھر حدیث میں جواب آتا ہے اس کا کہ عافیت کی اصلاح چاہتے ہو، باطن کی اصلاح چاہتے ہو، سبحان اللہ، تو اس کا ایک سبب ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم.
جب انسان نبی پاک کی سنت طیبہ پر عمل شروع کر دیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی ساری باطنی بیماری جو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، قلب کی اصلاح، اندرونی ساری گناہوں کی اصلاح جو ہے کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوتی ہے۔ اور سنت ایک چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ ہم سفید لباس پہن لیں، امام پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، ماشاء اللہ الحمدللہ ظاہر ٹھیک ہو رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، نور آ جاتے ہیں انسان کی، امامیں آ جاتے ہیں، شکل بن جاتی ہیں، سفید لباس پہن لیتے ہیں، لباس سارے صحیح، لیکن دیکھ لیں آپ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ سب چل رہے ہیں بیچ میں، جس نے سفید امامہ سفید لباس پہنا ہوگا اور 50 آدمی گزر رہے ہیں، کس نے کچھ پہنا ہے، کس میں وہ الگ نظر آئے گا، آپ نظر آئے گا نہیں ہے یہ امام والا کون شخص ہے 100 آدمی سے بیچ نظر آئے گا، یہ کون ہے یار بیچ میں آدمی آتا ہے نا، تو یہ یہی نہیں نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، آج کے لے جائیں حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا۔ ہاں اللہ میرے بھائیو، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، حشر کے میدان میں بھی انسان وہاں سے ہی نظر آئے گا کہ یہ کون ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے کہ یہ شرماتے تھے امام، یہ شرم آتی تھی آپ کی سنتوں سے، دنیا کیا کہے گی، ابھی ضروری تو نہیں ہے نا، یہ شرمانے والے لوگ پیچھے جائیں گے، یہ ہیں اصل لوگ آپ کے عاشق جو تھے، وہ گالی پڑے گی کہاں ہے، مزہ تو وہیں آئے گا ماشاءاللہ امامہ باندھنے کا۔ مکی مدینے میں تو سارے باندھتے ہیں، لیکن وہاں بھی نہیں باندھ سکتے۔ بات چیز بے نیاز، جب یقین بڑھ جاتا ہے تو ہر جگہ مکہ مدینہ بن جاتی ہے، بولے سبحان اللہ، پھر فاصلے ختم ہو جاتے، یقین کی بات ہے نا، اس کا ثواب تو ہر جگہ ملتا ہے، ہر جگہ انسان اپنے لباسوں کو پہن لیتا ہے، اتنا یقین بڑھتا ہے اپنے بچوں کو پہناتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی، ایک صاحب میرے پاس ہے، بچوں کو تین گھنٹے میں پیدا ہوئے، لیکن امامہ اس کے سر پہ تھا اسی سائز کا، پہلے 3 گھنٹے کا بچہ اور امامہ پہنا ہے، یہ کیا چیز تھی؟ یقین تھی، تو کیا اس کی برکت ساری زندگی نہیں بلکہ ساری عمر جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو بڑی بات ہے کہ جیسے آج پہچان رہے ہیں آپ 100 بندوں میں، یہ سفید کیا لباس والا کون ہے، امام والا، اسی طرح انشاءاللہ حشر میں پہچانیں گے، حشر میں پہچان جائیں گے، یار یہ کون ہے، تو آواز آئے گی کیوں نہیں پہچانتے، یہ تو غلامان مصطفیٰ ہیں الحمدللہ۔ حقیقت میں یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں نبی پاک سنت سے، تو بھائی امامہ پہنا کریں انشاءاللہ، پریکٹس شروع کر دیں، اچھا جو نہیں پہنتے اس کی پریکٹس ایسی شروع کریں، بھائی نماز تک رکھ لیں، گاڑی میں رکھ لیں اپنے، جب نماز پڑھنے آئے تو پہن لیں، اتنا تو کر سکتے آدمی نا، یہاں تو کوئی نہیں ہنسنے والا، کیوں مولانا ہے کہ ہنسنے والا، آپ تو خود ہی ہنسیں گے آپ کیوں جی، یہاں تو آدمی خود ہی ہنسے گا پھر، ورنہ یہاں تو کوئی بھی ہنسنے والا نہیں جو آپ پہ ہنسے، ابھی گاڑی یہیں رکھ رہی امام، بلکہ ہم نے تو اپنے 5-6 امام رکھنے، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ لیں آپ سب پہنیں گے، پھر آپ مجھے اجازت تو میں رکھتا ہوں آپ کی مسجد میں انشاءاللہ، اجازت لینی پڑتی ہے اماموں کے لیے، تو باقی سب چیز کی اجازت ہے، لیکن سنت کی اجازت نہیں ملتی، سنت کے ذکر کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے آپ کی مسجدوں میں، اجازت کے نہیں ملتی یہ چیز، جس چیز کے لیے مسجد بنی ہے نا وہ اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، اندازہ لگے مسلمانوں کو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس کی کیا، ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت شریفہ ہے اس سے جو انسان کا باطن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عافیت کوئی چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو، ہاں صرف یہی نہیں ہے لباس، یہ میں عرض کر رہا تھا، بلکہ کیا ہے زندگی کمپلیٹ ہماری سنت پہ ہو، کمپلیٹ، سونا جاگنا بیٹھنا کھانا پینا، خرید فروخت تجارت، معاملات معاشرت، عبادات اخلاقیات، یہ لکھ رہے ہیں رٹے سے، جتنی میں ٹاپک بتائیں آپ کو، یہ ساری کی ساری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھانے آئے تھے، صرف نماز ہی سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کو تو میں نماز سکھانے تھوڑی آیا ہوں، تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی ان کی نقل کریں آپ، بس اتنا فرمایا، انہی کی نقل کریں آپ، اس درجے پہ آپ پہنچ جائیں گے اگر آپ نے ان کی نقل پہ کرنا شروع کر دے، اس درجے پہ، یہ ان کی نقل اس درجے پہ تمہیں پہنچا دے گی، یہی بات کر لی نا عافیت کی، اس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس درجے پہ میرے حبیب محبوب کی نقل تمہیں اس درجے پہ پہنچا دے گی، اس درجے پہ پہنچا دے گی کہ جو تمہارے مقصود ہے، اور تمہارا مقصود کیا ہے کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے،
ہے نا قرآن میں نہیں بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو، بلکہ ایک طریقہ بنا لیں. بڑا آسان طریقہ ہے. جب کوئی کرنے لگے نا اس کی سنتیں کیا ہیں یار، اب ہم سونے جا رہے ہیں نا، ایک دم ہی سوچیں اس سونے کی سنتیں، روز سونے کی سنتیں کیا ہیں یار. سونے کی سنتیں سرما لگانا، وضو کرنا ہے، مسواک کرنا، فوراً رک جائیں، چلو یار کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہر کام گاڑی بیٹھنے لگے اس کی سنت کیا ہے یار، کیونکہ سنت ہر چیز کی ہے الحمدللہ. پانی پینے لگے یار اس کی سنت کیا ہے، ذہن میں ایک پکچر چلے اسی وقت آپ کی. ہم بے لگام نہ سمجھیں اپنے آپ. جیسے سڑک پہ چل رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے. سوچتے ہیں نا آدمی سپیڈ کہاں کم کروں، کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے، ریڈ لائٹ کدھر ہے، اس کے مطابق انسان چلتا ہے. تو ہمارے لیے یہ کیا ہر لمحہ جب بھی کوئی بات کرنا ہو جو ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، چور سے تعلق ہو، بیوی سے تعلق ہو، بچوں سے تعلق ہو، خود اپنے فیصلہ آدمی نہ کرے، بس کس طرف رجوع کرے، آخر نامدار کی سنت پہ کرے کہ آپ کے اس پہ طریقہ کیا تھا، اس لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس معاملے کو طے کرنے کا طریقہ کیا تھا. اب اس میں آپ کا کتنا ہی نقصان جا رہا ہے، اس میں حکم آتا ہے کہ یہ طریقہ یہ تھا کہ تو اپنی بیوی سے معافی مانگ. بولے سبحان اللہ. اور ان میں جھگڑا ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور وہاں طریقہ آپ نے اختیار کرنا سنت کا، تو سنت کا حکم یہ آ رہا ہے کہ نبی ہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ تو نے اپنی بیوی سے اس مقام پہ معافی مانگنی ہے. آپ نے اگر سبحان اللہ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ نے سب چیز الگ، غرور الگ، تکبر الگ، آپ جا کے مجھے معاف کر دیں. آپ دیکھیں سبحان اللہ زندگی بدل جائے گی، زندگی سنور جائیں گی، انسان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، معاملہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. رک کے پوچھے آدمی کیا سنت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے یوز ہو جائیں گے کہ آپ ہر قدم اٹھاتے سوچیں گے کہ نبی سنت کیا ہے، آپ کس پر کیا سنت ادا کرتے تھے، مجھے اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے رکھنا چاہیے، میری بیوی کا حق کیا ہے سنت کا، میری بیوی باہر جانا چاہیے، باہر کمانا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، ادھر کرنا چاہیے، نیچے آنا چاہیے. اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچیں، حالات کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ کیا سوچتے ہیں کہ اس پہ گائیڈنس کیا دینے اللہ کے نبی، اس پہ سنت کیا آ رہی ہے ہماری. اس کے خلاف آپ نے کیا نہیں اور جہنم کے اندر گئے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے سر. عافیت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں برکت نہیں ہو رہی جی، فلاں نہیں ہو رہا جی، کاروبار نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت اس نہیں ہو رہی کہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اس کو بائی پاس کر رہے ہیں. اپنی نفس کو دیکھیں. گھر میں سنت گھر اس لیے کہ آپ سنتوں کو قطع کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کیا کرنا ہے. میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، سنتے نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے سنتیں قطع کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے جس اللہ نے سنت ہے. اثر ہو نہیں سکتا کسی معاشرے کا، میرا بچہ یہ ہے، میرے فلاں، کیونکہ اس جگہ پر آپ اس طریقے کو نہیں اختیار کرے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. فتبعونی، کہ جو کام بھی تو کرنا چاہتا ہے سلیکٹ اے وے، سلیکشن از مائن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا سلیکشن ہے، تم بتاتا ہوں. کریں گے بھائی؟ آئندہ زبان پہ ہماری شکایت نہیں ہے جی میرا کام یہ نہیں ہو رہا، میرا فلاں نہیں ہو رہا، میری بچی نہیں ہو رہی، میرا فلاں نہیں ہو رہا. خامد سب سے تھپڑ مارے اپنے منہ پہ، تو بدتمیز جس چیز کی شکایت کر رہا ہے تو نے وہ نبی ہم کو سرکار اللہ پاک کو طریقہ اختیار کیا کہ اس کو سنت کے طریقے سے کیوں نہیں کر رہا. میرا بچہ یہ، میرا بچہ کیا، تیری بچی، تیری بیوی، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اس طرح بچوں کو پال، اس طرح شیطان بنا، اس طرح یہ کام کر، تو اس طریقے سے باہر بھیج، ایسے لباس پہنا. یہ بائی پاس، یہ اس کا کوئی نہیں، تو کیا کریں، یہ تو یہ معمولی بات، بس صحیح نہیں ہو رہا جی دعا کر دیں. دعا کو میں نے بتا دیا، طریقہ بتا دیا نا آپ کو. دعا کو ہم نے غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. ہم بس سمجھتے ہیں کہ اب ہاتھ اٹھاؤ چیزیں پہنچ رہی ہیں. جیسے 10,000 بعد میں دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے. اس کے پیچھے ضرور یہ بات رکھا کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، گھنٹے گھنٹے بند کرتے ہیں لائٹیں اور ہمارے مولانا مانگتے ہیں دعائیں، اس پہ تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے نا. ہم تو صوفیانی والی بات کرتے ہیں سیدھی، میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. جو دعا مانگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے جہنم کی آگ سے بچا، لہذا تو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی دعا مانگنے کی، یہ بہت بڑی کرم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے
اب سبب دوں گے کہ جہنم سے بچنے کا سبب کیا ہے اس کو اختیار کرو، جہنم سے بچ جائیں گے. اور جب بندہ وہ سبب اختیار کرتا ہے اللہ کا رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے. اس پہ یقین کریں، منزلیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح. تو میرے بھائیو بات یہی تھی مختصر کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور یہ 2 دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں پورا دین ہے ہمارا، دین و دنیا کی عافیت ہے، بات ظاہر و باطن کی صفائی ہے، جہنم سے بچنا ہے. 2 دعائیں مانگنی ہیں، کون سی؟ یقین کیے اور عافیت کی، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے. اسباب بتا دیے. جو بھائی سیریس ہوگا، سنجیدہ ہوگا، آج اس میسج کو سمجھا ہوگا، الحمدللہ اس کی زندگی بدل جائے گی. ورنہ بھی وہ بندر کا بندر ہی سن کے چلا جائے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب ہوئے، ہم اس پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر.